اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ النازعات کی ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے، تو آغاز کرتے ہیں۔ والنازعات غرقا، یہ ہے قسم اٹھانا کسی چیز کی نا، جب ہم کہتے ہیں واو شروع میں ہو اور آخری حرف کے نیچے زیر ہو، جیسے والشمسی والقمری، اسی طرح۔ تو والنازعات قسم ہے، نزع کا مطلب ہوتا ہے اکھاڑ پھینکنا کسی چیز کو، اکھاڑ پھینکنے والیوں کی۔ یہ جو کہ جمع مومن ہے نا، جمع مونس، مؤمنین مؤمنات، مؤمنات کے مقابلے میں نا، جیسے مومن عورتیں، تو والنازعات کا مطلب اکھاڑ پھینکنے والیوں کی، غرقن غرق ہو کر، غرق ہو کر مطلب اندر جا کر کسی چیز کے۔ تو والنازعات غرقن، قسم ہے اکھاڑ پھینکنے والوں کی جڑ سے، غرقن کا مطلب ہوگا اندر سے یعنی جڑ سے۔ والناشطات، اور قسم ہے آرام سے چلنے والیوں کی، نشتن آرام سے چلنا، نشتن کا مطلب ہوتا ہے آرام سے کوئی کام کرنا۔ اب یہ جو دو آیات ہیں نا، ان دو آیات کا مفہوم تھوڑا سا عام تفسیروں سے تھوڑا سا الگ ہے۔ عام تفسیروں میں جس کا جو مفہوم بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بھی والنازعات غرقن سے مراد ہے کہ عام فرشتے جو کافروں کی روح مطلب ایسے کھینچتے ہیں زور لگا کے، جیسے کسی دوپٹے کو کانٹوں والے درخت سے کھینچا جائے اور وہ پھٹ پھٹ کے زور لگ کے نکلے، اس طرح تو زور لگا کے کھینچنا۔ اور والناشطات نشتن سے مراد مومن کی روح جس کو آرام سے کھینچا جائے۔ لیکن اس میں کچھ کیا کہتے ہیں کمیاں ہیں، وہ اس وجہ سے کہ قسم ایک تو یہ روحانی چیز ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جس پہ قسم کھائی جائے۔ قسم ہمیشہ اللہ تعالیٰ ایسی چیز کی کھاتے ہیں اپنی مخلوقات میں سے جو عام لوگ واضح طور پر دیکھ سکیں عام روٹین میں۔ تو یہ جو قسم کھائی گئی ہے نا، وہ اصل میں یہ ہے ہوا کی، کہ یہ نازعات اور ناشطات یہ ہوا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ پہلے صورتوں میں آ چکا ہے۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہوا جو ہے نا، ہم جانتے ہیں ہوا دو طرح ہے، یا تو ہوا ہلکی پھلکی چلتی ہے ٹھنڈی میٹھی سی اور ہمیں سکون دیتی ہے، آرام دیتی ہے، اور جب یہی ہوا تیز ہو جائے، خوفناک ہو جائے، تو آندھیوں طوفان کی صورت میں گھروں کو جڑ سے اکھاڑ دیتی ہے۔ بہت بڑی بڑی جو قومیں، جیسے قوم عاد تھی، اس پہ جو عذاب آیا تھا وہ ہوا کا عذاب آیا تھا نا، کہ بھی ہوا کے ذریعے ان کو اٹھا اٹھا کے پھینکا گیا تھا۔ تو یہی ہوا جب آرام سے چلے تو یہ ہمارے لیے رحمت ہے، اور یہی ہوا جب تیز چلے تو ہمارے گھروں کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکتی ہے، ہمارے لیے زحمت اور عذاب کا باعث بن سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس ہوا کو دیکھ لو کہ یہ ہوا کبھی کس طرح کی ہے، کبھی کسی طرح کی ہے، تو ان کی قسم، یعنی ان کو بھی کوئی کنٹرول کرنے والا ہے۔ جیسے ہم پنکھے کی سپیڈ تیز یا آہستہ کر دیتے ہیں، یعنی ہم کنٹرولر ہوتے ہیں پنکھے کی ہوا کے، ایسے ہی کوئی یہ جو قدرتی ہوا فضا میں موجود ہے، اس کا بھی کوئی کنٹرول کرنے والا، اس کو بھی تیز یا آہستہ کرنے والا کوئی موجود ہے۔ والسابحات، اور قسم ہے سابحات، سبح کا مطلب ہوتا ہے تیرنا، تسبیح کا مطلب بھی ہوتا ہے تیرنا، اسی سے والسابحات، یہ اصل میں جمع مؤنث ہے نا، تو یہ سبح اسی سے ہے۔ تو سابحات کا مطلب ہوتا ہے تیرنا، اور اسی سے لفظ تسبیح نکلا ہے۔ اس کا ایک اور مفہوم یہ بھی ہوتا ہے کسی کو اس کے مقام پر ٹھہرانا۔ جب ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی تسبیح، پاکی بیان کرنا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو اس کے مقام تک ٹھہرانا۔ اسی سے پھر پاکی کا مفہوم اس میں آیا ہے، یعنی تسبیح کرنا، اس کے مقام تک ٹھہرانا۔ خیر والسابحات، تیرنے والیوں کی قسم، سبحن تیرنا، اس سے مراد بادل، چونکہ ہوا کی مثال بیان کی جا رہی ہے نا، تو ہوا کے ساتھ ہی تیرنے والوں کی، کہ تیرنے والیوں کی۔ ہوا اور بادل دونوں عربی میں مؤنث ہیں، تو یہ عربی کے صیغہ مؤنث استعمال ہو رہے ہیں۔ تو والسابحات سبحن، ہوا میں تیرنے والیوں کی قسم، فالسابقات، فا آ گیا، اب پہلے چل رہا تھا وا کا مطلب ہوتا ہے اور، یعنی یہ اور یہ اور یہ، لیکن اب جو آخر میں آیا نا فا، اس کا مطلب جو آخری بات ہوئی ہے نا اس کے متعلق، یعنی والسابحات سبحن، تیرنے والیوں کی قسم، ہوا میں تیرنا، فا کا مطلب پس، یعنی جو تیرنے والے ہیں اب یہ کیا کرتے ہیں، فا کا مطلب پس، السابقات، سبقت لے جانے والے، سبقت کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے سے آگے نکلنا، سبقن آگے نکلنا، فالسابقات سبقن، ایک دوسرے سے آگے نکلنے والیوں کی، فا کا مطلب پس، پھر کیا کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھ کے کیا کرتے ہیں، فالمدبرات، مدبرات کا مطلب ہوتا ہے، یہ جمع مؤنث ہے، تدبیر کرنے والا،
والیاں مدبرات مدبر دبرا یدبرو مدبرن تو مدبر تدبیر کرنے والا اور مدبرات تدبیر کرنے والیاں مدبرات امرن کسی کام کی تدبیر کرنے والیاں یہ آگے نکلنے سے کیا مراد ہے اور تدبیریں کرنے سے کیا مراد ہے یہ ہم انشاءاللہ اگلے حصے میں پڑھیں گے وما علینا الا البلاغ المبین